میں جو بڑی امید لے کر منڈی گیا تھا اس پر کہ مجھے کوئی کم قیمت والا جانور مل جائے گا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری رقم اتنی تھوڑی لے کر گیا تھا کہ مجھے کوئی جانور تو دور کی بات، کوئی بکرا بھی نہیں مل سکا۔ بڑا ہی مایوس اداس چہرہ لیے میں واپس شہر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ پورا دن خواری میں گزارا، بھوکا پیاسا، اب قدموں سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اوپر سے جو رقم جیب میں تھی اس پر بھی سرپا خوف سوار تھا، یہ خوف کہ کہیں کوئی مجھ سے چھین کر نہ لے جائے۔ جبھی تو میں نے کوئی ٹیکسی رکشہ وغیرہ نہ کروایا تھا، 1500 روپے تو وہی مانگ لیتا۔ پیدل ہی پیدل اس ویران راستے سے ہوتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا، تبھی اچانک ہی مجھے اس سنسان جگہ پر جھاڑیوں کے پیچھے ایک بھینس چرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس ویران جگہ پر یہ بھینس دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ بار بار ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس بھینس کے گلے میں کوئی رسی بھی نہ تھی۔ بھلا کوئی اپنی بھینس یہاں پر چھوڑ سکتا ہے کیا؟ وہ بھی موٹی تازی، نہایت ہی خوبصورت۔ اسے ہانکتا ہوا میں اپنے ساتھ لے آیا۔ جس کی بھی ہوگی وہ ضرور میرے پیچھے آ جائے گا۔ میں جو خالی ہاتھ گھر جا رہا تھا، لیکن اب میرے ساتھ یہ بھینس موجود تھی۔ بڑی ہی معصوم اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، موٹی تازی اور بہت ہی تندرست تھی۔ دل ہی دل میں اس کی قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی گھر پہنچا، بچوں نے خوشی سے نعرے لگائے تھے، لگتا ہے ابا کو بھینس مل گئی ہے قربانی کے لیے۔ میری بیٹی کہنے لگی، ابا اتنی کم قیمت میں بھینس، حیرت کی بات ہے۔ اب میں گڑبڑا گیا، انہیں کیسے بتاتا کہ یہ تو مجھے اس ویرانے میں ملی ہے، میں نے اسے اپنے پیسوں سے تھوڑی نہ خریدا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے پیسے نکال کر بیوی کے ہاتھ پر رکھے تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ بھینس نہیں خریدی تو کہاں سے آ گئی؟ اور اسے لے کر کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہیں آپ نے کچھ غلط کام تو نہیں کر دیا؟ کہیں آپ چوری کر کے تو نہیں لائے اسے؟ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ میں کہنے لگا، نیک بخت بتاتا ہوں، پہلے تھوڑی تسلی تو کر لو۔ پھر جب میں نے اس کو سب باتیں بتائی، اسے ان سب واقعات کا بتایا کہ یہ مجھے ایک ویرانی جگہ پر ملی ہے، تو کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی سارہ کہنے لگی، ابا یہ تو آپ کو خوب منافع دے گی، کل ویسے بھی آپ کے پاس کوئی جانور نہیں تھا، اسے ہی ذبح کر لینا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا، پھر بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب دل ہی دل میں اچھے اچھے خواب دیکھتا میں گہری نیند میں سو گیا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے ایک عجیب سا خواب نظر آیا، جیسے میں ایک اندھیر نگری سے گزر رہا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اچانک ہی ایک نقاب پوش عورت مجھے اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا تھا، رحمان، میری امانت تیرے پاس ہے، اسے ذبح نہ کرنا، یاد رکھنا، اس کا خوب خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی اچانک وہ اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کا وہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تبھی اچانک ایک دم سے ہی پسینے سے بھیگا وجود لیے میری آنکھ کھل گئی تھی، میری سانس کھلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر بیوی بھی جاگ گئی، کہنے لگی، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ میں نے اسے کہا، حسینہ، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، نہ جانے کوئی اجنبی عورت اپنے کسی امانت کا تقاضا کر رہی تھی، تذکرہ کر رہی تھی۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میری بیوی کہنے لگی، ارے ایسے ہی کوئی خواب نظر آیا ہوگا، خامخواہ وہم اپنے دل میں نہ پالیں، سو جائیں۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار اس عورت کی آواز میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میرا نام رحمان ہے، پیشے سے میں ایک قصاب یعنی کسائی ہوں۔ میرا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ میں منڈیوں سے یا پھر کسی گاؤں گوار سے موٹا تازہ جانور لے کر آتا اور پھر اسے ذبح کر کے اپنا کاروبار چلاتا، لیکن کچھ عرصے سے نہ جانے میری دکان کو کسی کی حسد بھری نظریں کھانے لگی کہ میں جو بھی گوشت لے کر آتا وہ سڑ جاتا تھا، یا پھر کسی بوڑھے جانور کو لے کر آ جاتا۔ میری نظر کبھی اتنی کمزور نہ ہوئی تھی، لیکن اب اولاد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ بڑے بیٹے عثمان کو میں نے بڑی مشکل سے کالج میں پڑھایا لکھا کر اسے ایک اچھا مستقبل لینا چاہتا تھا، لیکن وہ ابھی تک بے روزگار تھا، کوئی بھی نوکری اسے نہیں ملی تھی۔ چھوٹی بیٹی سارہ ہی انٹر کا امتحان پاس کر کے اب شادی کے لائق ہو چکی تھی۔ دونوں کو اچھا مستقبل دینے کی خواہش میرے دل میں تھی، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ جب میری آزادی اور خوشحالی کے دن آئیں گے تو مجھ پر یہ پریشانی آ جائے گی۔
لوگ میرے گوشت پر اعتراض کرنے لگیں گے۔ رحمان کسائی کا گوشت نہایت ہی بس ذائقہ پکتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا، لاکھ کوشش کرتا، لیکن جو بھی میرا گوشت لے کر جاتا وہ یہی کہتا کہ تمہارے گوشت سے عجیب سی بو آتی ہے، کہیں تم مردہ جانور کا گوشت تو نہیں سیل کرتے ہو۔ یہ باتیں سن کر مجھے اور بھی رونا آتا۔ آج تک میں نے کبھی حرام کی کمائی کا سوچا بھی نہ تھا۔ ہاں، شہر میں رہنے والے دوسرے کسائی ایسی حرکتیں ضرور کرتے تھے۔ جب میں نے اپنی پریشانی کا ذکر بیوی کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگی، کہیں کسی نے ہم پر کچھ کروا تو نہیں دیا؟ آپ کو پتہ ہے اس شہر میں ہمارے کتنے رشتہ دار رہتے ہیں، کسی کی بھی حسد بھری نظریں ہمارے گھر کو کھا سکتی ہیں۔ اب میں اپنی بیوی کو کیسے کہتا کہ کب وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کل ہمارے اچھے گراہک ہی آج برے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں اور ہمیں ان پر پورا اترنا ہے۔ بڑی مشکل سے میری بیوی نے ایک کمیٹی ڈالی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں قریب ہی منڈی جا کر ایک موٹا تازہ جانور خرید کر لاتا ہوں، ایسے میں لوگ تازہ گوشت دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اس عرصے میں منڈی کا بھاؤ آسمانوں کو چھونے لگا ہے۔ جب یہ تو اتنی کم رقم مجھے ملی، کوئی جانور ہی مجھے نہیں مل رہا تھا، لیکن جب یہ بھینس مجھے راستے میں مل گئی تو میں اسے گھر لے کر آ گیا تھا۔ دوسرے دن بچے کہنے لگے، ابا اسے ذبح کر لیں، لیکن میں انکار کیا۔ نہ جانے کیوں میں اس خواب کی وجہ سے پریشان تھا۔ پھر میں نے اسے گلی میں باندھا تو اچانک ہی وہاں سے گزرتا ایک بوڑھا درویش مجھے دیکھ کر رکا اور کہنے لگا، یہ بھینس بڑی ہی خوبصورت ہے، اسے کبھی بھی ذبح نہ کرنا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم ایک کسائی ہو۔ اس کی بات نہیں مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو بھینس ہے، یہ جو جانور ہے، یہ حاملہ ہے، یعنی یہ بچے دینے والی ہے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس درویش کو دیکھ رہا تھا۔ شکر تھا کہ میرے خدا مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوا کہ میں کسی حاملہ بھینس کو کاٹ دیتا۔ جب میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ خوشی سے کہنے لگی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے کہ یہ حاملہ ہے، شکر ہے ہم سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا، اب ہم اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھیں گے۔ میں عجیب مایوسی کی کیفیت میں مبتلا تھا، سوچ رہا تھا کہ اس حاملہ بھینس کا میں خرچہ کیسے نکالوں گا، اس کا خرچہ کیسے پورا کروں گا، کیونکہ ابھی میرے پاس ایک بھی جانور نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کسائی کی دکان بند ہونے والی ہے۔ اگر دکان بند ہو جاتی تو گھر میں فاقے شروع ہو جاتے۔ مجھے اس بات کا بہت ڈر تھا اور میں کوئی دوسرا جانور بھی خریدنے کی حالت یعنی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ بھینس کو اچھی خوراک کی ضرورت تھی کیونکہ وہ حاملہ تھی، عنقریب بچوں کو جنم دینے والی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، اگر اس بھینس کے بچے ہوئے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دیکھو ابھی تک اس کا کوئی مالک بھی نہیں آیا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا کوئی مالک ہوتا تو وہ ضرور اسے لینے آ جاتا، اس لیے میں اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔